السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، کل گزشتہ ہم نے تفسیر بیان کی تھی 24ویں پارے میں سورہ مومن کے اندر مومن آل فرعون کے واقعے سے متعلق آیات کی۔ ان آیتوں میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 2 رکوع اس سورت کے اندر ایسے ہیں کہ جس کے اندر مومن آل فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ بہت سے لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور کچھ ان کا ایک وقار ہوتا ہے، کچھ ایک منصب ہوتا ہے، کچھ عہدے پر ہوتے ہیں، لیکن اس منصب اور عہدے پر رہنے کے باوجود دین اسلام کے لیے اور اہل حق کی تائید کے سلسلے میں کوئی کام یا کوئی نمایاں رول وہ ادا نہیں کرتے۔ گویا وہ ان کا عہدے پر رہنا اور اس حیثیت اور اس مقام پر رہنا ملت اسلامیہ کے حق میں بھی اور دین اسلام کے حق میں بھی کچھ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، مومن آل فرعون کے اس قصے نے، کہ جب آدمی کسی حیثیت پر ہو، کسی مقام پر ہو، کسی رتبے پر ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، ملی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس مقام اور منصب اور عہدے پر رہنے کا فائدہ ملت اسلامیہ کو ضرور پہنچائے، اور دین اسلام کو تو اسے ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ اس عہدے اور منصب پر رہ کر اور اپنے اس مقام پر رہ کر حق کا اگر وہ ساتھ نہیں دیتا ہے اور پھر دین اسلام کی حمایت میں اگر وہ کام نہیں کرتا ہے، تو پھر گویا اس عہدے پر رہنے کا کوئی فائدہ اس نے نہیں اٹھایا، اور اس نے محض اپنی دنیاوی غرض تو پوری کی، لیکن اپنے اس عہدے سے اپنی آخرت نہیں بنائی۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دنیا سے اپنی آخرت بنائے۔ تو لہذا دنیاوی عہدہ ہے، دنیاوی منصب ہے، دنیاوی حیثیت ہے، دنیاوی مقام اور مرتبہ ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے اس کو چاہیے کہ اپنی آخرت کمائے، اور اس عہدے کو اپنی آخرت کمانے کے لیے استعمال کرے، ورنہ اس کا یہ عہدہ اور اس کا یہ حیثیت اور مقام محض دنیاوی غرض تو پوری کرے گا، مگر اس کی آخرت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مومن آل فرعون کے اس واقعے نے یہ سبق ہمیں دیا ہے کہ جب ہم کسی دنیاوی عہدے اور منصب پر ہوں تو اس کے ذریعے سے ہم آخرت کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اور یہ سبق مومن آل فرعون کے اس واقعے نے ہمیں دیا ہے۔ تو غرض یہ تو میں نے تمہید بیان کی تھی، گزشتہ عرض کیا تھا کہ واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت توحید اور دعوت ایمان اور دعوت اللہ کا ایک فریضہ انجام دیتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے مقابلے پر فرعون آیا تھا، تو فرعون نے انکار کیا، اور جو کچھ ہوتا رہا اس میں اتنی حد تک بات بڑھ گئی کہ فرعون ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔
اور پھر قتل کا مشورہ ہوتا رہا، اور پھر مشورے کے اندر مومن آل فرعون بھی موجود تھے، یعنی حضرت فرعون کے خاندان کے ایک عظیم ترین آدمی جو فرعون کے چچا زاد بھائی، اور اس کی پارلیمنٹ اور اس کی مجلس کے اور اس کے دربار کے ایک عظیم ترین بااثر شخص، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے تو انہوں نے فیور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی، اور فیور میں بھی بات کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی انہوں نے اختیار فرمائی۔ پہلا تو یہ کیا کہ جو ایمان موسیٰ علیہ السلام پر لا چکے تھے اس ایمان کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا، یہ بھی ایک حکمت تھی، فوری طور پر ظاہر نہ کر کے کیونکہ فوری طور پر ظاہر کر دینے میں ان کے درمیان میں مزید رہنا مشکل تھا، پھر وہاں سے نکلنا پڑتا، شاہی محل سے بھی نکلنا پڑتا، اور فرعون کی پارلیمنٹ سے بھی جدا ہونا پڑتا، اور پھر وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو کام کہ انہوں نے وہاں رہ کر کے کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ تھوڑی اپنی ایمان کو چھپائے رکھ کر فرعون کی پارلیمنٹ میں وہ برقرار رہے، اور فرعون کے دربار میں قائم رہے، اور وہاں رہتے ہوئے حق کی تائید کا کام کرتے رہے۔ تو یہ بھی مصلحت تھی، اور اس مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس وقت وہ کام انجام دیتے۔ پھر بعض لوگ مصلحت میں اتنے دب جاتے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کرتے، ایسا بھی نہیں کیا انہوں نے کہ مصلحت تو چھپائے رکھنے میں سمجھی، لیکن حق کی تائید نہ کرنے میں کوئی مصلحت نہیں سمجھی کہ اس میں کیا مصلحت ہے، وہاں رہتے ہوئے حق کی تائید تو کرنا چاہیے۔ لہذا حق کی تائید کا انہوں نے بڑا زبردست طریقہ اختیار فرمایا۔ میں نے اسی پر کل گزشتہ آپ سے بات عرض کی تھی، اور تفصیلات میں نے اس کی ذکر کر دی تھی، اور یہ آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ آیتوں میں جو اگلی آیتوں میں جو کچھ مضمون آیا ہوا ہے، جو خود صاحب مومن آل فرعون کی تقریر جو اس پارلیمنٹ میں انہوں نے کی تھی، فرعون کے دربار میں جو کی تھی، اس تقریر کو یہاں من وعن ہو بہو اللہ جل شانہ و من والو نے قرآن پاک میں 2 رکوع کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس کو مطالعہ کریں، اور قرآن مجید میں ترجمے کے ذریعے سے، ترجمے کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آیات میں جو کچھ مضمون آیا ہے وہ ترجمے سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، تھوڑی بہت وضاحتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم تفسیر کے ذریعے سے واضح کر دیں گے۔ تو ممکن ہے آپ حضرات نے قرآن مجید کے ترجمے کی مدد سے ان کو سمجھا ہوگا، سمجھ کر آئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ تھوڑا بہت اس کا ترجمہ اور جہاں وضاحت کی ضرورت ہو اس کی وضاحت میں پیش کر دوں آپ کو۔ تو حضرت شمعان رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت حزقیل رحمۃ اللہ علیہ، 2 نام ان کے ذکر کیے گئے۔ تو انہوں نے جو تقریر کی، پہلے تو نرم گفتگو کی، لیکن جب وہ اثر نہیں ہوئی تو تھوڑی سی سخت کی، اور سخت گفتگو میں کہا کہ یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم، یہ آیت نمبر 30 ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 30 ہے، یہ جہاں سے میں اب شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے تو تمہارے اوپر اس بات کا خوف ہے کہ تم پر پچھلی قوموں کے جو برے دن آئے تھے وہ برے دن تمہارے اوپر نہ آ جائیں۔ سبحان اللہ، کہنے کا انداز بڑا نرالا تھا۔ فرمایا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد والی قوموں کے اوپر جو حال آیا، اس جیسا حال تمہارا نہ ہو جائے۔ ڈرانے کا انداز، کیونکہ یہ حالات ایسے تھے کہ جو حالات ان سب کو معلوم تھے، قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی خبریں تو ان کو پچھلے لوگوں کے ذریعے سے مل چکی تھی، اور وہ ان کے علاقے ہیں، انہی علاقوں میں یہ سب حالات گزرے ہیں، تو ان کی خبریں اپنے علاقوں کی تاریخ کے حوالے سے ان کو معلوم رہنا کوئی بعید بات نہیں ہے، وہ تو معلوم رہتی ہیں علاقوں کے، اپنے گاؤں، اپنے بستی کے اوپر جو آئے ہوئے حالات ہیں تاریخی، وہ بستی والوں کی زبان در زبان، سینہ در سینہ، وہ چلتے 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 بہت دور تک، بہت زمانے دراز تک لوگوں کو
بتائی جاتی رہتی ہیں اور معلوم رہتی ہیں. تو لہذا اس کا کوئی ثبوت ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ان کے جو بڑوں سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہی ثبوت کے لیے کافی ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے ہیں. ظلم نہیں چاہتے، یہ نہیں یہ جو کچھ ہوا ہے اسے یہ مت سمجھو کہ اللہ نے ظلم کیا ہے. کیا نہیں، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن کیا کریں، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. پھر آگے فرمائیں کہ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میرے قوم کے لوگوں، چونکہ یہ پھر آل فرعون سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ خود بھی آل فرعون میں سے ہیں، تو یا قوم ہی کہنا ان کا صحیح ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو تمہارے اوپر خوف ہے، اس دن کا خوف ہے جس دن ندائیں لگیں گی. ندا مانے پکار، بلاوے، پکاریں اور بلاوے ہوں گے جس دن، اس دن کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے. یہ قیامت کا دن ہے جس دن بہت ساری ندائیں لگائی جائیں گی. ندا کے معنی پکار ہے، تو ایک ندا نہیں لگتی ہے، ایک پکار نہیں ہوگی، مختلف نداءات لگتی ہیں، مختلف ندائیں وہاں پر ہوتی ہیں قیامت کے دن. تو اس لیے یوم التناد اس کو کہا گیا. یوم تنادی یہ ندا کے معنی میں ہے. تو یہ نداؤں والا دن، جس دن بہت ساری ندائیں لگتی ہیں، اس دن کا تمہارے اوپر مجھے خوف ہے. کیا ندائیں ہیں وہ؟ اس کو یوم التناد کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو؟ تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اس کو یوم التناد اس لیے کہا، نداؤں والا دن اس لیے کہا کہ اس دن بہت ساری ندائیں لگتی ہیں. مثلا ایک ندا سب سے پہلے لگتی ہے نفخہ اولا کے وقت میں، جب سور پھونکا جاتا ہے. ایک تو پہلا سور ہوتا ہے، سور جو ہے وہ 3 مرتبہ میں پھونکا جاتا ہے. پہلے 2 مرتبہ کو نفخہ اولا ہی کہتے ہیں. دونوں مرتبہ پہلی بار جو سور پھونکا جاتا ہے اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں. اس کی ایک ابتدائی ہوتی ہے، ابتدائی کیفیت. جب سور ابتدائی طور پر پھونکا جاتا ہے تو لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. پھر وہ اتنا دراز ہوتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے، لمبا ہوتے 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 ایک دم زوردار سور جب پھونکا جاتا ہے تو پھر سب کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں، سب کے سب مر جاتے ہیں. یہی نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں. یہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، ایک ابتدا میں اور دوسرا انتہا میں. یعنی ابتدا سے انتہا تک تھوڑا سا دراز ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک ہی سور کہا جاتا ہے. اور چونکہ ابتدا اور انتہا میں ایک لمبا وقت لگتا ہے، اس لیے 2 سور بھی کہا جاتا ہے. تو غرض ایک سور تو یہ ہو گیا کہ جس میں سب کی روحیں قبض ہوتی ہیں اور انسان مر جاتے ہیں. پھر ایک دوسری مرتبہ سور پھونکا جاتا ہے سب کو اٹھانے کے لیے، اپنی اپنی قبروں سے سب کو زندہ کرنے کے لیے. چنانچہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جاتا ہے اور سب اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو جاتے ہیں. جب اپنی قبروں سے زندہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں ندا لگتی ہے کہ چلو اپنے رب کی بارگاہ میں چلو، سب چلو میدان محشر میں چلو، حساب ہونا ہے، اللہ پاک کے ہاں حاضری دینی ہے، سب کو چلنا ہے، سب چلو. تو لہذا دنیا بھر سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اکٹھے ہو جائیں گے میدان محشر میں، اس ندا پر، اس آواز پر. یہ پہلی ندا لگتی ہے اللہ کے دربار میں جمع ہونے کی. اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد ایک اور ندا لگتی ہے، حساب کی ندا لگتی ہے. حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اس کی ندا لگتی ہے. قرآن مجید میں اس کے تذکرے موجود ہیں، آیتیں مختلف آیتوں میں. یوم ینادی المنادی من مکان قریب. تو مختلف نداءات لگتی ہیں، تو اس میں ایک ندا حساب کے لیے لگتی ہے کہ ہم حساب کے لیے آؤ، حساب پیش کرو. حساب کی ندا لگی. اور اسی طرح سے ایک ندا اور ہے جس میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو الگ ندا لگے گی، جہنمیوں کو ایک الگ ندا لگے گی، پکار ہوگی. پکاریں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا تم نے جنت میں اپنے رب کی ساری نعمتوں کو تم نے پا لیا اور ہمارے وعدے تم نے دیکھ لیے، اور کچھ ضرورت باقی ہے تمہاری؟
تو اس کا جواب جنتی دیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک ندا لگتی ہے جنتیوں کی جہنمیوں کو اور جہنمیوں کی جنت والوں کو۔ جیسے جنتی لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ وہ جہنم والو، کیا تم نے اپنے رب کی کہی ہوئی باتوں کو، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہوئی وعیدوں کو تم نے یہ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ ہم نے تو اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نیکیوں کا، نعمتوں کا، جنت کا، نہروں کا، باغات کا، مختلف وعدے اللہ پاک نے ہم سے دنیا میں کیے تھے نیک اعمال کے عوض میں، وہ تو سب ہم نے سچے دیکھ لیے، سب ہم نے حق دیکھ لیے، سارے وعدے اللہ نے ہم سے پورے کر دیے۔ انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے سب کے سب سچے دیکھ لیے۔ اے جہنمیوں، کیا تم سے اللہ نے جو وعیدیں بیان کی تھیں اور جن عذابات کی وعیدیں بیان کی تھیں وہ سب کے سب تم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، سچے پا لیے کہ نہیں پا لیے؟ اب یقین آ گیا؟ یہ جنتی لوگ جہنمیوں کو کہیں گے، اور جہنمی لوگ جنتیوں سے ندا لگا کر یہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالو، بہت آگ ہو رہی ہے، بڑی جہنم ستا رہی ہے، یہاں بڑی گرمی ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، النفیض علینا من الماء، ذرا ہمارے اوپر پانی بہاؤ، کچھ تو ہمارے اوپر رحم کھاؤ جنتیوں سے۔ پھر جنتی جواب دیں گے کہ بھائی یہ تو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اب یہ ہم یہاں سے نہیں ڈال سکتے، ہم تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اللہ نے نعمتوں کو اور یہاں کی چیزوں کو تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ پھر ایک ندا جہنمی لوگ جہنم کے جو داروغہ رضوان ہیں ان سے بھی کرتے ہیں، جو جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ نگران رضوان کو پکار کے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو، اللہ رب العزت سے کہو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہمارے اوپر جو عذاب اللہ نے چلا رکھا ہے ذرا ایک دن تو ذرا ہلکا کر دے، ایک دن تو کم کر دے، ایک دن ذرا رعایت کر دے۔ اس طرح ندا لگا کے وہ جہنمی لوگ کہیں گے۔ اور ایک ندا اور بھی لگتی ہے، اصحاب الاعراف ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، اعراف والے جو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، درمیان کی جگہ ہے، وہ اعراف والے بھی پکار کر کہیں گے، کچھ ندا لگائیں گے، ہاں۔ تو غرض وہ نداؤں والا دن ہے، پکاروں والا دن ہے، پکاریں گے، ندائیں لگائیں گے، کبھی فرشتے، کبھی جہنمی، کبھی جنتی، کبھی اعراف والے، کبھی خدائے رب العزت، تو مختلف ندائیں اس دن لگتی ہیں۔ تو اس کو فرمایا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم مجھے نداؤں والے دن کا تمہارے اوپر خوف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مومن آل فرعون کو آخرت کے احوال کا کتنا علم تھا۔ ظاہر ہے کہ علم کے بغیر ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں وہ، کہ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب وہ ایمان اپنے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ایمان کے نور سے آدمی کا دل ایسا روشن ہوتا ہے کہ اس کو ایک بصیرت کا نور نصیب ہوتا ہے، اس بصیرت کے نور میں وہ سب چیز اللہ رب العزت اس پر روشن کر دیتے ہیں، اور ہدایت کے اس نور کی روشنی میں اسے سب چیز اللہ پاک واضح کر دیتے ہیں۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن تم حساب سے فارغ ہو کر منہ موڑ کر جہنم کی طرف تم جاؤ گے، اس وقت میں تمہارا اللہ سے بچانے والا، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور اللہ جل شانہ جسے گمراہ کر دے، یعنی جسے راستے پر نہ رکھے، گمراہی پر رکھے، اسے کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ مثالیں بھی دی کہ یہ بات جو موسیٰ علیہ السلام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہیں غور کرنا چاہیے تھا، یہ تو وہی پرانی بات ہے جس کو تمہارے پاس اس سے پہلے تمہاری قوم میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ پورے دلائل کے ساتھ
یہ پیغام توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا لے کر تمہارے پاس آئے تھے، لیکن فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے لائے ہوئے اس دین اور اس پیغام اور اس حق کے متعلق بھی برابر شک میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں یہ حق ہے کہ نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جو آ رہے ہیں یہ رسالت ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ نہیں ہے، برابر شک میں پڑے رہے تم، تب بھی تمہارا یہی حال تھا۔ تم کا مطلب تمہارے آبا و اجداد، کیونکہ جو آبا و اجداد کا فعل ہوتا ہے وہ ان نسلوں تک بھی انہی کا شمار ہوتا ہے، نسلوں کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ ارے تم نے تو ایسا کیا، مطلب تمہارے باپ داداؤں نے ایسا کیا، چونکہ ان کے باپ داداؤں نے ایسا کیا ہے تو اس وجہ سے ملامت ان پر کی جاتی ہے۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ تمہارا حال یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس انتقال کے بعد تم لوگوں نے، یعنی تمہارے باپ داداؤں نے اتنی حد تک انکار کر دیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام انتقال کر کے چلے گئے تو کہنے لگے کہ بس بھائی ختم، یہ سارا نبوت کا قصہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد تو ہمارے سے اللہ پاک اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب آئندہ کسی رسول کو نہیں بھیجیں گے۔ ان کو معلوم ہو گیا ہے اللہ پاک کو، نعوذ باللہ من ذالک، کیسی بے باکی ہے۔ آپ غور کریں کیسے الفاظ میں کیسی بے باکی، کیسی جرأت مندی، کیسی دلیری سے انکار پایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو تمہارے باپ دادوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب ہم ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ بھی سوچے گا ارے مانتے نہیں تو کائے کو بھیجیں ان کے پاس رسول، تو لہٰذا وہ بھی تنگ آ گئے ہیں، اب اس کے بعد وہ بھی خود نبیوں کو بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسی بے باکی اور ضرورت مندی کی بات ہے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ گمراہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بے باک ہوں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسرف حد سے آگے بڑھ جانے والے کو بھی کہتے ہیں، اور بے باک بھی ایسے ہی ہوتا ہے جس کو کوئی باک نہیں ہوتا، کہ جسے کوئی حیا نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بے باکی سے، دلیری سے، جرأت مندی سے آدمی جیسے بات کرتا ہے ویسے یہ بھی بے باکی دکھانے لگے تھے۔ تو ہر بے باک اور شک میں پڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ رکھتا ہے، راستے پر انہیں آنے نہیں دیتا، وہ راستے سے ایسے بھٹک جاتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوئی ہو کہیں سے، ان کے پاس کوئی دلیل آئی نہیں ہے، بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں، مگر اس میں بھی جھگڑے کر رہے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک بھی، ایمان والوں کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، پر فرمایا لیکن جب اس طرح ان کے اندر یہ بری عادت پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، مہر، سیل مار دیتے ہیں سینے پہ، دل پر۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ہر متکبر اور جابر قسم کے، سرکش قسم کے آدمی کے دل کے اوپر۔ جو بھی سرکش قسم کا، جابر قسم کا اور متکبر قسم کا آدمی ہوتا ہے، ہر ایسے شخص کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں کہ ان کے دل میں حق بات داخل نہ ہو سکے۔ اللہ جب مہر لگا دے کسی کے دل پر، اللہ کی پناہ اس مہر کو کوئی کھول نہیں سکے گا۔ بس ہزار کوشش میں ہم کر لیں اس کے دل میں حق بات نہیں اترے گی، کیونکہ اللہ نے دل پہ مہر لگا دی۔ اور مہر اللہ نے کیوں لگائی؟ ان کے اس حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اس بے باکی کی وجہ سے، اور ان کی اس گناہ کی نحوست میں۔ تکبر اور بے باکی اور گھمنڈ اور غرور، یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی بدولت دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے اور بزرگوں نے، اللہ والوں نے یہ بات فرمائی ہے
کہ بہت سے لوگ جب آ کر شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹا اس پر، ہمارے بیٹے کے بارے میں کوئی شکایت کر رہا ہے، کوئی پڑوس کے بارے میں، کوئی فلاں کے بارے میں، کوئی فلاں رشتہ دار کے بارے میں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر کتنی نصیحتیں کی جاتی ہیں، اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اللہ والوں نے کہا بعض گناہ ان سے ایسے سرزد ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست میں اللہ دل پر مہر لگا دیتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، دل کور ہو جاتا ہے، اور دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پیک ہو جاتے ہیں۔ اب لاکھ کوشش کر لو کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دل کے دروازوں کو کھولنے کی ضرورت پہلے پڑتی ہے۔ جب دل کے دروازے کھلیں گے تو پھر دل میں کوئی بات اترے گی۔ اب دل کے دروازوں کو کھولنے کے لیے دل کو نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے پھر بڑا کام، بڑی محنت صرف ہوتی ہے۔ خدا ہی اگر کسی کے دل کو کھول دے اور دل کے دروازوں کو اگر کھول دے اور دل کے دروازوں کے اندر سے حق بات کے اترنے کا اللہ پاک انتظام کر دے تو پھر کرم ہی اللہ کا ہے، اللہ ہی کا کرم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم کو بھی دعائیں مانگتے رہنے چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کے دروازوں کو حق کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ رب اشرح لی صدری، یہ دعا بھی اسی معنی میں ہے۔ ہاں، اور جب اللہ کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو دل کو کھول دیتے ہیں، دل کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس میں ہدایت اتارتے ہیں۔ یہ اللہ جب چاہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے دروازے کھول دے، ہمارے دلوں کو بند نہ کر۔ ہاں، تو غرض فرمایا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ ایسے سرکشوں، ایسے متکبر قسم کے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مہر لگا دیتے ہیں تاکہ ان میں کوئی بات اندر نہ داخل ہو۔ یہ ساری نصیحتیں ہو گئیں مومن آل فرعون کی دربار فرعون میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی آخرت کا منکر، رسالت کا منکر، توحید کا منکر، اور وہ بادشاہ بھی ہے اور اسی کا سب کچھ چل رہا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی جرت مندی سے، اتنی ہمت سے یہ تقریر کرنا اور ایسے الفاظ میں ان کو جھنجھوڑنا، تو یہ ان کے دل کے اندر اس بات کے یقین، صحیح ہونے کا کتنا یقین ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو کتنی قوت یقین سے انہوں نے یہ باتیں وہاں فرعون کے سامنے کہی ہیں۔ ان سب کو سننے کے بعد بھی فرعون پر کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی مطلب اثر اندر سے ہوا ہوگا لیکن پبلک میں، لوگوں میں اپنی رسوائی، اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے اس نے کوئی اثر ظاہر نہیں کیا۔ حالانکہ اندر سے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حق ہے، صحیح ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے۔ اسی لیے اس مومن آل فرعون کے خلاف بھی کوئی جلدی سے کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کی اس نے۔ لیکن چونکہ پبلک میں اپنی آبرو بچانا ہے نا، ناک کا مسئلہ ہے، یہ بڑے لوگوں کا یہی قصہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ناک کا مسئلہ بنائے رہتے ہیں۔ بات تو سمجھ لیتے ہیں، صحیح یہی ہے، لیکن اپنی ناک، بس ناک ان کو جھکنے نہیں دیتی۔ فرعون کے لیے بھی ناک کا مسئلہ بن گیا تھا، تو اس نے اپنی ناک بچانے کے لیے اور زیادہ غرور دکھایا۔ چنانچہ اس کا جو وزیر ہے حامان، اس کو بلا کے کہا کہ او حامان، ذرا میرے لیے ایک بڑی سی ٹاور بنا دو، بڑا محل بنا دو، بہت لمبی اونچی عمارت بنا دو جو آسمان تک پہنچ جائے۔ اتنی اونچی عمارت ذرا بناؤ، میں چڑھ کر ذرا دیکھوں موسیٰ کا رب کو، کون ہے وہ موسیٰ کا رب، کہاں رہتا ہے، کیسا ہے، ذرا میں چڑھ کے دیکھوں۔ اوہو، کیا غرور ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہنے لگا فرعون، او حامان، میرے واسطے ایک محل بناؤ، شاید میں اس کے اوپر سیڑھیوں پر چڑھ جاؤں، اسباب السماوات، تاکہ جو سیڑھیاں آسمانوں تک پہنچ جائیں اور میں آسمانوں کی سیڑھیوں پر ذرا چڑھ کر دیکھوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، تو میں ذرا جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو، وانی لاظنہ من الکاذبین، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے
کہ انی لأظنہ کاذبا، کہ میں تو پورا پورا یقین رکھتا ہوں کہ یہ موسیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب کا سب جھوٹ ہے، مجھے تو اس کا یقین ہے، پھر بھی ذرا میں چڑھ کے دیکھ آؤں ان کے رب کو کون ہے، کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طریقے سے فرعون کو اس کی بد عملی مزین کر کے سنوار کر اسے دے دی گئی تھی، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا تھا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کا سارا داؤ، سارا مکر فریب، سب کا سب تباہ ہونے کے واسطے ہے، سب تباہ ہونے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرعون کو اس کی یہ ساری بدعملیاں اچھی لگ رہی تھی، مزہ آ رہا تھا اس کو ان بدعملیوں میں، اور ایسے تکبر کرنے اور ایسے گھمنڈ کی باتیں کرنے اور ایسے غرور کی باتیں کر کے اس طرح انکار کرنے وغیرہ میں اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا، اسی میں اس کو مزہ آ رہا تھا۔ اور پھر جتنی اس کی تدبیریں تھیں سب تدبیروں کو اللہ پاک نے طے کر لیا کہ اسے ساری تدبیروں کو اس کی برباد کرنی ہے، اس کی کوئی تدبیر ہمیں کام میں ٹھکانے پہ نہیں لگانا ہے، یہ اللہ کا پلان ہے۔ وقال الذی آمن، جب یہ فرعون کا انداز دیکھا تو بھی مومن آل فرعون چپ نہیں رہے، وہ کوشش میں لگے رہے، ارے کسی طرح بات اس کی بھی سمجھ میں آ جائے، اگرچہ کہ یہ تکبر کر رہا ہے اور اس کی بد عملی اور اس کے برے اعمال اس کو بہت اچھے لگ رہے ہیں، مزہ اس کو آ رہا ہے اس انکار میں، لیکن پھر بھی ہم اپنی کوشش تو پوری کریں، ہو سکتا ہے کچھ بات اثر کر جائے، اس کی نہیں تو کم سے کم اس کے ماننے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان پر تو کچھ اثر کرے گی۔ تو اس لیے حضرت شمعان اور یا یہ کہ حضرت حزقیل جو ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی کوشش برابر جاری رکھی۔ چنانچہ اگلے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے کہا وقال الذی آمن، ایمان والے مومن نے کہا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری بات مانو، میری اتباع کرو، اس فرعون کی مت سنو، اس کا دماغ خراب ہے، میری سنو جو میں کہہ رہا ہوں، میں تم کو سبیل الرشاد، ہدایت والے راستے کی طرف میں تمہیں رہبری کر رہا ہوں۔ یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی چند دن کا سامان ہے اور پھر ختم ہونے والی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت تو ہمیشہ قائم رہنے برقرار رہنے والی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو برائی کرے گا اسے اس کے برابر جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک کام کرے گا مرد ہو کہ عورت ہو اگر وہ ایمان والا ہے تو فاولئک یدخلون الجنۃ، ایسے سب ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جنت میں ان کو بلا حساب روزی دی جائے گی۔ ویا قوم، اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، یہ کیسی بات ہوئی؟ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اللہ کے ساتھ شرک کروں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور دیکھو میں تم کو ایک ایسے زبردست بادشاہ کی طرف بلا رہا ہوں جو زبردست بھی ہے، معاف کرنے والا، غفار بھی ہے، ایسے بادشاہ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم مجھے کہاں بلا رہے ہو اور میں تمہیں کہاں بلا رہا ہوں، ذرا دونوں میں موازنہ کر کے دیکھو، تمہاری دعوت میری دعوت میں دونوں میں آپ جو ہے موازنہ کر کے دیکھو، دونوں کو تول کر دیکھو کس کی دعوت میں وزن ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھ کو بلا رہے ہو اس بلاوے کا اس کا بلاوا نہ کہیں دنیا میں ہے نہ کہیں آخرت میں ہے، یہ ایسا بلاوا تم مجھے بلا رہے ہو جس بلاوے کی کوئی حیثیت نہ دنیا میں ہے اور نہ کوئی آخرت میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا کوئی بلاوا نہ دنیا میں تھا نہ آخرت میں ہوگا۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ،
اور ہم کو تو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو تجاوز کر رہے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عن قریب تم میری بات کو یاد کرو گے۔ اگر نہیں مانو گے، ایک وقت آئے گا کہ تم مجھے یاد کرو گے، میری نصیحتوں کو یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، چلو تم مانو نہ مانو، میں تو معاملہ سارے کا سارا اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میرا کہنا جتنا تھا میں کہہ چکا، مجھے جتنا سمجھانا تھا میں سمجھا چکا، اب باقی اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ اگر چاہے گا ہدایت دے گا، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا ہدایت نہیں دے گا، اور تم برباد اور ہلاک ہوں گے، اس وقت تم کو میں یاد آؤں گا، اور میری نصیحتیں تم کو یاد آئیں گی۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ تقریر مکمل ہو گئی، مومن آل فرعون کی یہ تقریر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر، اور پھر اس میں اتنی قوت کے ساتھ جم کر جو دعوت انہوں نے دی ہے، میں نے صرف ترجمے پر اکتفا کیا، کوئی تشریح اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، تاکہ بات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اجمالی طور پر آ جائے۔ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ مجمع میں، چونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بادشاہ کے تابع ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہ، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ فرعون کا دربار ہے، اگر ذرا سا بھی فرعون نرم ہوتا تو ممکن تھا کہ بہت سارے درباریوں کو ہدایت مل جاتی، کیونکہ وہ بھی سمجھ رہے تھے بات کو۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ بادشاہ کے تیور بدل نہیں رہے ہیں، تو لوگ بھی پلٹ جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت اگر بات سمجھ میں بھی آئی ہو نا، تو بادشاہوں کے اشارے پر وہ بھی پلٹ جاتے ہیں، بادشاہ کے جو ہے اشارے پر آ جاتے ہیں، جیسا بادشاہ کی منشا ہوتی ہے ویسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے تو یقین و ایمان ہی سارا بادشاہوں پر ہے۔ وہ ساری روزی روٹی ان کے بادشاہوں سے چلتی ہے، ان کے جو بادشاہ جو کہے گا وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے، جی حضوری کریں گے۔ یہی تو ساری تباہی کا سبب ہے کہ جہاں حاکم ہوں، بڑے ہوں، عہدے والے ہوں، ان کے اشاروں پر عوام اور پبلک ناچتی ہے۔ ان کا مذہب کچھ نہیں ہوتا، ان کے اپنے اندر کوئی صحیح رخ اختیار کرنے کا کوئی ایک کیپیسٹی ان میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے اور اپنے بادشاہوں کے اور اپنے امیروں کے اور اپنے جو بھی پیشوا اور مقتدی ہوتے ہیں ان کے اشاروں کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں یا ان کے خوف میں یا ان کی محبت میں، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو حق بات ہوتی ہے حق بات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حق بات سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی تب بھی وہ اپنے بڑوں کے اشاروں کے تابع ہو کر حق بات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ مومن آل فرعون کی اس تقریر کا اثر تو ہوا تھا ان کے درباریوں پر کچھ نہ کچھ۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر جو لوگ تیار ہو چکے تھے وہ لوگ قتل سے باز آ گئے، رائے بدل گئی ان کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا۔ لیکن جب فرعون، ان کا جو بادشاہ ہیں، اس کے تیور نہیں بدلے، اور تو پھر وہ لوگ سب کے سب پلٹ گئے اور فرعون کے رائے پر اور اس کے اشارے پر آ گئے۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ اس مومن آل فرعون کو، اس مومن بندے کو، اپنے ہی چچا زاد بھائی کو تکلیف پہنچانے اور ان کو پریشان کرنے لگا، اور پھر اس کے سارے درباری بھی اس کے اشارے پر ناچنے لگے، اور ان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچانے، ان کو کچھ رسوا کرنے یا ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ لوگ دعوت کے اور حق کے مقابلے پر بہت زیادہ اڑ چکے تھے، حق بات کے اور دعوت حق کے خلاف میں جب کوئی قوم اڑ جاتی ہے، دعوت دینے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتی ہے، پھر اللہ جل شانہ من والو اپنی قدرت کو حرکت میں لاتے ہیں، اور پھر اپنی قدرت کی جھاڑو پھیر کر انڈوں کے چھلکوں کی طرح سے، مکڑی کے جالے کی طرح سے، اور مکڑی کے جالے کی طرح سے، انڈے کے چھلکے کی طرح سے، اور مچھر کے پر کی طرح سے اللہ پاک مسل دیتے ہیں اور ان کی طاقتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو فرعون کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ جب ان کے مقابلے پر آئے اور ان کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہا، مومن آل فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کر نہیں سکے۔
وہ کر نہیں سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا مومن آل فرعون کو، حضرت شمعان یا حزقیل کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو کچھ مکر ان کے خلاف انہوں نے کیا تھا، اس مکر فریب سے، تدبیروں سے، بری تدبیروں سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور جو کچھ برا عذاب آنا تھا وہ پورے آل فرعون کو گھیر لیا، عذاب ان کے اوپر گھیر لیا گیا اور ان کو بچا لیا گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو لے کر انہیں نکلنے کا وہاں سے حکم ہوا، اور سمندر پار جو ہے چلے جانے کا حکم ہوا تھا، اور وہ نکلے اور سمندر پار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی قوم بنی اسرائیل بھی، ان کے ساتھ ساتھ یہ مومن آل فرعون بھی پار ہو گئے۔ ان کو بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور بچا لیا اور سمندر پار کرا دیا، اور باقی جتنے فرعونی تھے اور فرعون کی قوم کے قبطی تھے، ان سب کو اللہ نے سمندر کے پانی میں تباہ کر دیا، ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔ پھر آگے اتنا ہی نہیں کہ یہ بس یہ پانی میں ڈبو دیا اور ختم قصہ، کہ نہیں، اب یہ اپنی قبروں میں عالم برزخ میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں بھی ان کو چین نہیں ہے، صبح شام صبح شام صبح شام جہنم کا عذاب ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ النار، آگ، یعرضون علیہا، ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، صبح کو بھی شام کو بھی، صبح کو بھی شام کو بھی جہنم کی آگ پیش کی جا رہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن یہ ندا لگے گی، آواز لگے گی کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں جہنم میں ڈھکیل دو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ صبح و شام آگ، جہنم کی آگ پیش کی جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ آل فرعون جتنے بھی ہیں، قوم فرعون کے لوگ، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سیاہ پرندے، کالے پرندوں کی شکل میں ہر روز ان کی روحوں کو کالے پرندوں کی شکل دے دیں گے، اور وہ کالے پرندے جو ان کی روحیں ہیں وہ صبح و شام 2 مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور جہنم دکھا دکھا کر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب مرتا ہے نا اور وہ قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر ایک ظاہری شکل ہے، ورنہ عالم برزخ ہے، وہ ایک عالم ہے مستقل، وہاں اس کی روحیں رہتی ہیں۔ تو عالم برزخ میں اس کو ہر انسان کو، چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو، مومن ہو، متقی ہو کہ غیر متقی ہو، کوئی بھی، ہر ایک کو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ صبح شام صبح شام صبح شام ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے، وہ ٹھکانہ جہاں وہ قیامت کے حساب و کتاب کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہاں اس کو رہنا ہے، وہ ٹھکانہ اور وہ مقام بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس سے کہ دیکھ تیرا آخری ٹھکانہ یہی ہے، تجھے یہاں جانا ہے۔ اگر یہ شخص جنتی ہے تو جنت میں جو اس کا مقام اور ٹھکانہ ہوگا وہ بتایا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے، روح پھڑکنے لگتی ہے کہ یا اللہ جلدی قیامت لا، اے اللہ جلدی قیامت لا، اے اللہ جلدی قیامت لا، ایک ایسے مزے کی جنت ہے، مجھے اس میں جانا ہے، جلدی لا جلدی لا، یا ربی اقیم الساعہ، اے رب قیامت جلدی لا، مجھے اس ٹھکانے پہ جانا ہے۔ بے چین ہوتا ہے، اس کی روح پھڑکتی رہتی ہے۔ اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا اس کا مقام اس کو بتلایا جاتا ہے، وہ اس جہنم کے مقام کو دیکھ کے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہیں رہنے دے، اس جہنم کے اس عذاب سے تو یہی جگہ اچھی لگ رہی ہے، بس یہی رہنے دے۔ تو یہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت النار یعرضون علیہا والی آیت جو ہے، اس میں قبر اور عالم برزخ کے موقع پر ہی اس جہنم کے پیش کیے جانے کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں،
تو یہ آیت ثبوت ہے عذاب قبر پہ. علماء نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر پر ثبوت ہے آیت. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. بعض ہیں معتزلہ اور بعض فرق ضالہ گمراہ فرقے ایسے ہیں کہ جو عذاب قبر کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ آیت خود صاف طریقے پر دلالت کر رہی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور قبر میں ڈالے جانے کے بعد ان کے سامنے جہنم پیش کی جاتی ہے، اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے. اسی سے ان کو جو ہے تکلیف جو ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور پوری طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے بصیرت کے ساتھ. یہ میں نے آیتیں جو مومن آل فرعون کی تقریر اور ان کی فرعون کے دربار میں کی گئی جو کیا گیا جو بیان ہے، وہ جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہمارے لیے کچھ نمونہ مل سکے، اس میں کچھ رہبری مل سکے، کچھ روشنی مل سکے، اور ہم اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں کہ ایک ایک لفظ میں کیسی ہمدردی اور کیسی خیر خواہی اور کیسی درد انگیز جو ہے ان کے اندر جذبہ ظاہر ہو رہا ہے. تو اس سے ہم کو بھی ایک سبق لینا چاہیے کہ ہماری قوم میں، ہماری اس امت محمدیہ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین سے دور ہیں اور ان کو آخرت کا فکر نہیں ہے، اور وہ اللہ کے حکموں سے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہیں، تو اور ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہے. تو ہم بھی ان کا درد دل میں لے کر اور ان کا غم اور فکر ان کا دل میں لے کر ہم بھی کس طرح ان پر محنت کر سکیں، ان کو کیسے سمجھا سکیں، یہ سوچنے کی چیز ہے. کہ مومن آل فرعون نے یہ جو آخری میں جو بات انہوں نے کی تھی، پوری تقریر جب مکمل کی، اس پوری تقریر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ خود مسلمان ہیں. چنانچہ انہوں نے علی الاعلان ظاہر بھی کر دیا کہ میں تو، تم مانو نہ مانو، میں تو مسلمان ہوں، میں تو مان رہا ہوں. انہوں نے وہاں ظاہر بھی کر دیا، بات پوری بھی رکھ دی، اور پھر اپنے ایمان کا اعلان و اظہار بھی کر دیا. تو تبھی وہ لوگ ان کے دشمن ہوئے اور ان کو مارنے کے در پہ ہوئے. تو اس مومن آل فرعون نے اپنے اس مقام کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح دعوت توحید دی ہے، دعوت رسالت اور دعوت آخرت دی ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی قدرت کا استعمال کریں. ہم کو بھی تو کچھ نہ کچھ قدرت ہے. ہم کو اپنی فیملی پر قدرت ہے، کچھ کو خاندان پر قدرت ہے، کچھ کو محلے والوں پر قدرت ہے، اور کچھ کی بات پوری آفس میں چلتی ہے، کسی کی بات اپنے پورے صوبے میں چلتی ہے، کسی کی بات پورے شہر میں چلتی ہے. جس کی جتنی جس حد تک جہاں بھی بات چلتی ہو، اپنی اس مقام اور اپنے اس حیثیت کا استعمال کرے، دین کی بات ان کو پہنچانے اور دین کی دعوت ان کو دینے، اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور آخرت سے ان کو قریب کرنے اور جوڑنے کے لیے اپنے اس مقام اور اپنی حیثیت کو استعمال کرے گا. اللہ جل جلالہ من والو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا. خدا نخواستہ اگر قوم نہیں مانتی ہے، جیسا کہ فرعون نے اور اس کی قوم نے نہیں مانا، تو عذاب اگر اللہ پاک کا نہ ماننے کی وجہ سے اگر آتا ہے نا، تو اس دعوت دینے والے کو اللہ بچا لیتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا فائدہ کہ جب کوئی اللہ کا عذاب آئے گا تو عذاب میں نہ ماننے والے تو گرفتار ہوں گے، لیکن دعوت دینے والا، سمجھانے بجھانے والا، لوگوں کو حق کی طرف کھینچ کر لانے والا عذاب سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ یہاں مومن آل فرعون کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے ان کی قوم کے ساتھ ان کو بھی نجات دے دی. پوری قوم فرعون ڈوب گئی اور غرق ہو گئی. تو کس طرح اللہ مسکے میں سے بال کی طرح سے نکال کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. لیکن اگر دعوت نہ دے، یہ بھی انہی کی طرح سے رل مل جائے، گھل مل جائے، اور انہی کے ساتھ کہ بھئی یہاں میں اکیلا کیا کر سکوں گا، مجھ سے کیا ہو سکے گا، یہاں سب کے سب وہی لوگ ہیں، سب کے سب نہیں ماننے والے ہیں، اگر میں ذرا سا بولوں گا سب میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح آدمی بہانے بنا کر ڈرتا ہے اور حق بات کہنے سے پیچھے ہٹا رہتا ہے، رکا رہتا ہے. تو پھر بات وہی ہوگی کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا، وہ بھی ان کے ساتھ میں گرفتار ہو سکتا ہے، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن اگر دعوت دے گا، چاہے بات کوئی مانے نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں سے تو بچ جائے گا، اللہ کی پکڑ سے تو بچ جائے گا. کوئی ہم کو منوانا کسی کو اور اپنی بات سمجھا دینا کسی کو، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے بس میں ہے. ہدایت اللہ دیتے ہیں، جس کا دل چاہتے ہیں اللہ کھولتے ہیں، جس کا دل چاہتے ہیں اللہ بند کر دیتے ہیں.
لیکن ہماری دعوت دینے سے ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔